Please join me in welcoming Sayyida Sarwat Fatima Madam for interaction with students. So she will take only few minutes. She'll interact with you just like a seminar, like they just support her in interaction. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम आसिफ साहब और तमाम विज़डम स्कूल कॉलेज के असातिज़ा और यहाँ जो भी लोग काम करने आए और मेरी प्यारी बहन तस्नीम फ़ातिमा साहिबा, आप सबको मेरा सलाम। मैं आप लोगों की से चिल्ड्रन डे के ऊपर कुछ बातें और कुछ आप अपनी ज़िंदगी को सही माने में कामयाब किस तरह बनाएं, इस टॉपिक पे कुछ आपसे भी कुछ सवालात करूँगी, कुछ मैं अपने उसके बारे में अपना आपके सामने रखूँगी कि वो सही हैं क्या नहीं हैं। तो कोशिश करेंगे, इंटरेक्शन होगा, खाली तकरीर नहीं होगी। आप लोगों से कुछ सवाल होंगे तो आप उन सवालात के जवाबात वो आपको फिज़िक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन नहीं होंगे, बल्कि हमारी ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाए इस पर सवाल होंगे। हम दुनिया में आए तो क्यों, हम इस दुनिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सवाल है। क्या हम बहुत ज़्यादा दौलतमंद हैं, या हम फिज़िकली बहुत खूबसूरत हैं, या कोई हमें बहुत तारीफ़ करता है इसलिए हम दुनिया में आए इस अहम है, या हमारी इंग्लिश या कोई और ज़बान में फ्लुएंसी है तो इसलिए अहम है क्या, या हम किसी जगह का पासपोर्ट रखते हैं, ये रीज़न्स की वजह से हम इम्पोर्टेंट हैं। तो ये इम्पोर्टेंस कोई हमारे काम आने वाला नहीं है, बल्कि हमारे अंदर क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं, इसको जानना हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चिल्ड्रन डे क्यों मनाया जाता है पता है क्या सबको? हाँ, तो जवाहरलाल नेहरू का ख्वाब था कि ये मुल्क हिंदुस्तान बेहतर कौम, ये जो बच्चे हैं कौम के मामेर है, बेहतर कौम बनाएं इस दुनिया को। वो पुराना हिंदुस्तान जो आपस में लड़ता झगड़ता था और तरक्की नहीं करता था, वैसा हिंदुस्तान ना हो। बच्चों को प्यार से अच्छे इंसान बनाकर बेहतरीन मुल्क की तामीर का ख्वाब था उनका, तो हम उनकी याद में ये मना रहे। तो उनके वो ख्वाब को भी तामीर करना अपने दिलों में, उस ख्वाब की तामीर के लिए अपने आप को तैयार करना। किसी के बारे में या कोई खुशी हम ऐसी मना लिए तो वो हासिल नहीं होती, बल्कि उसको हासिल करने के लिए उनके वो ख्वाब को जानना पहले हम, फिर उस ख्वाब के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालना। तो हम सही रीज़न दुनिया में आने का ये है कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने बेइंतहा पोटेंशियल्स रखे हैं। यू हैव हाइडन पोटेंशियल्स, यानी ऐसी इम्कानी सलाहियतें हमारे अंदर मौजूद हैं जो हम जानते नहीं। हम अब तक इतना जानते हैं कि हम लिखने पढ़ते अच्छे हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, इसके अलावा हम ये नहीं जानते कि हमारी तरबियत में हमारी सच बोलते हैं, लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, ये करते ही नहीं, हमारे को मालूम नहीं है। तो इसका भी हमें इल्म होना चाहिए। हमारे अंदर एक एक इंसान में दुनिया में बताया जाता है कि एक 30 से 34 ऐसी सलाहियतें होती हैं जो हर इंसान को अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। तो उन सलाहियतों को तराशना, खराशना, हीरे की तरह अपने आप को दुनिया के सामने लाना। तो हीरे को कोई इनकार नहीं करता, तो हम अपनी सलाहियतों को तराशेंगे, खराशेंगे, तभी हमें हीरे की तरह लोग अप्रिशिएट करेंगे और ज़िंदगी के हर हिस्से में आपको दाखिल करेंगे। अगर हम अपनी सलाहियतों को तराशेंगे, खराशेंगे नहीं और ज़िंदगी में दुनिया में सामने नहीं ला सकेंगे तो हम कैसा कर सकेंगे ये सारी चीज़ें।
اس کے لیے ہمیں اپنی طاقتوں کو پہچاننا، یعنی ہم کس چیز میں طاقتور ہیں اور کس چیز میں کمزور ہیں. تو کمزوریوں کو لکھ لینا اور طاقتوں کو بھی لکھ لینا، اور جو طاقت ہماری ہے یعنی جو صلاحیت ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. جب بھی ہم جو صلاحیت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے اس پر ہم جب شکر کرتے ہیں تو اللہ وہ نعمت میں اضافہ فرماتا ہے. اسی طرح ہم کیوں آئے ہیں، سینس آف پرپس، یعنی ہماری دنیا میں آمد کیوں ہے. ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم دنیا کے لیے کر سکتے ہیں. بتایا جاتا ہے ایک 737 بوئنگ رہتا ایک پلین ہے، اس کے اندر 6 ملین پارٹس ہوتے ہیں. تو ایک بھی پارٹ اگر اس کا مس ہوا تو وہ پلین اڑ نہیں سکتا. اسی طرح دنیا میں کروڑوں لوگ چپ نہیں پیدا کر دیے گئے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ آپ کا آنا دنیا میں کوئی نہ کوئی پرپس ہے. اس پرپس کو جاننا علم ایک اس کا ذریعہ ہے، نالج ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور اس دنیا کو ہم کیا دینے والے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں. یور کنیکشن ود اور اس درمیان آپ کا اپنے اللہ سے کیسا تعلق ہے یہ بھی دیکھتے رہنا. جس کا تعلق اللہ سے بہترین ہوگا وہ اتنی جلدی ہی اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر اس دنیا کی خدمت، اپنے ماں باپ کی خدمت، قوم کی خدمت اور اپنے ملک کی خدمت، سب کی خدمت کرنے والا بنے گا. جو اللہ سے اپنا رشتہ نہیں جوڑ پاتا وہ کبھی بھی دنیا کو بھی کچھ بھی نہیں دیتا اور خود کو بھی کچھ نہیں دے سکتا. تو ہمیں اب کامیاب کسے کہتے ہیں، کوئی بولیں گے کیا؟ کوئی بچے کامیاب کو ڈیفائن، کامیابی کیا ہے، کامیابی یا حقیقی فلاح کیا ہے، ہم جس کو ڈیفائن کریں. کوئی بھی بولے جس کو آپ کو کیا دکھتی کامیابی. کیا خوب پیسے والے کامیاب ہے جن کے پاس بنگلہ، گاڑی، یا ایلون ماسک بولتے ہیں نا آج کا سب سے بڑا بزنس مین ہے ایلون ماسک. اور کون ہے؟ ہاں امبانی، ہمارے ورلڈ کا بولی تھی میں، یہ ہمارے ہندوستان کا امبانی. کیا ہم ان کے جیسے بن گئے تو کامیاب ہو جائیں گے؟ تو پھر کس طرح کامیاب ہوں گے؟ جو ماں باپ کو خوش کرے وہ کامیابی. اور بولے ہاں اپنے ملک کے لیے کچھ بڑا کام کرے. اور بولیں بھائی، جو بھی ہے بول سکتے بچے اپنی اپنی مرضی سے، کوئی یہ نہیں ہے اس میں پرابلم. تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اصل کامیابی کیا ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ ہم یہ دنیا میں امتحان دینے آئے ہیں. ہاں امتحان کے وقت میں اگر آرام کریں گے یا سستائیں گے تو کیا آپ ایگزام پاس کر سکتے؟ نہیں. تو ہم اس زندگی میں آخرت کی کھیتی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس زندگی میں آخرت کی کھیتی کر رہے ہیں. آخرت اگر بنانا ہے ہمیں تو سب سے بڑی سکسیس کیا ہے؟ ہماری یہ لائف آنے والی لائف کو کامیاب کرے. یعنی ہم جب اس دنیا سے گزر جائیں گے تو اس دنیا کے بعد جو دنیا ہے اس میں ہم ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کی زندگی عطا کی جائے گی. یہ بلیو ہے کیا نہیں ہے ہمارا؟ آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں ہوگی. تو پھر اس میں کامیاب ہونے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اچھے کام سے مراد کیا ہے بھائی وہ بولیے. نماز پڑھنا، بس ہر برائی سے بچنا اور ہر برائی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا انشاءاللہ. پھر ہے اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہماری زندگی کیسی ہے. ایک تو ہمیں سکسیس جب ملتی ہم آنے والے، یعنی ہم کیا کرتے، جو بھی اچھائیاں کرتے اس کا فوراً انعام مانگتے. تو یہ دنیا میں آپ کی جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ انعام یہ دنیا میں نہیں ملنے والا ہے، یہ آخرت میں ملنے والا ہے پورا کا پورا انعام. تو ہم اگر یہاں مانگیں گے تو آپ فوراً بھلائی سے دور ہو جائیں گے. اس لیے بھلائی سے دور اور بھلائی حاصل کریے. اور دوسرا ہے کہ ہم سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں، کمپلیٹ سکسیس، تو اپنی فیملی سے پورا ریلیشن ہونا، دادا دادی، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، سب سے اچھا رشتہ رہنا
انہوں بولا یہ جو بھی بچی ہے، یہ جو بھی میری بیٹی ہے، سب بولا یہ ہر کردار میں، بیٹی، پوتی، بہن، ہر کردار میں یہ بچی اخلاق میں بہترین ہے. تب ہم کامیاب ہوئے. پہلی کامیابی آخرت کی کامیابی، دوسری ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے رشتے کے جو ابھی ہمارے آصف سر نے ذکر کیا، ہم ایک دوسرے سے انٹریکٹ کیوں نہیں کرنا چاہتے وہ سوچئے. انٹریکشن سے ہمیں ہماری برائیاں پتہ چلتی ہیں اور ہم ہماری برائیوں کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم انٹریکشن کو کم کرتے ہیں. انٹریکشن ہوا تو آپ کو دوسرے لوگ آپ کا آئینہ دکھاتے ہیں. وہ آئینے میں آپ اپنی جو بھی گندگیاں آپ کے ماں باپ دوسرے نہیں دکھا سکتے، دوسرے لوگ دکھاتے ہیں، یعنی آپ کو اور مزید پاک صاف ہونے کی موقع ملتا ہے. تو انٹریکشن ہونا بہت ضروری ہے. اس میں فیملی آتی ہے، پرسنل دوست آتے ہیں، فرینڈس آتے ہیں. ان سب کے ساتھ ہمارے رشتے اچھے مضبوط ہوں، وہی انسان کامیاب ہوتا ہے.